ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں شب برات میں کیا کام کرنے چاہیے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے، جیسا کہ اس روایت میں آ گیا کہ اللہ رب العزت بڑی تعداد میں اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ ساری احادیث پر نظر ڈالنے کے بعد ایسے 10 طرح کے لوگ حدیثوں سے ملتے ہیں جن کی اس رحمت والی، برکت والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ محروم رہتے ہیں۔ اگر ان 10 لوگوں میں سے جو 10 لوگوں میں برائیاں بیان کی گئی ہیں وہ برائی ہم میں ہے تو ہم اس سے توبہ کریں، تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار بن سکیں۔ چنانچہ وہ 10 لوگ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی، ان میں سر فہرست مشرک ہے۔ مشرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ کی ذات تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اور اللہ کی صفات خالق، مالک، رازق، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ اللہ کی وہ صفات ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں کثیر تعداد میں اللہ کی طرف سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ہے سب سے پہلا سر فہرست تو وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ دوسرا، کینہ پرور، لوگوں سے جلنے والا، لوگوں سے حسد اور بغض رکھنے والا، لوگوں کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ اس لیے ہمیں کینہ، حسد اور جلن سے بچنا چاہیے۔ تیسرا شخص جو اس رحمت اور برکت والی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ العاق للوالدین، والدین کا نافرمان۔ میرے بھائیوں، خاص طور سے نوجوانوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی ناقدری کی تو کل قیامت میں ہمیں بڑا پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس برکت والی رات میں ماں باپ کا نافرمان، اللہ فرماتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے سچی زبان سے فرمایا۔ چوتھا، جادوگر، جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا، کرانا، سب کچھ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے جادوگر کی بھی اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ توبہ نہ کرے اس رات میں مغفرت نہیں کر سکتا۔ پانچواں ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ذخیرہ اندوزی، مطلق ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے۔ غلہ،
اسٹاک کر لیا، کوئی اور دوسری چیز اسٹاک کر لی۔ مطلق اسٹاک کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز جس کی عام لوگوں کو ضرورت ہو اور کہیں وہ چیز مل نہیں رہی ہو، اور یہ اس لیے اسٹاک کیے ہوئے ہے کہ اور ریٹ بڑھ جائے اور زیادہ منافع حاصل ہو جائے، ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی اور اسٹاک کرنا ناجائز ہے۔ جب عام انسانوں کی ضرورت ہو تو اس وقت جو اس کے پاس مال ہو اس کی ضرورت سے زائد اسے خرچ کر دینا چاہیے، بیچ دینا چاہیے۔ زیادہ بڑے بھاری نفع کے فکر میں نہ رہے، بلکہ لوگوں کی، انسانوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مال نکال دینا چاہیے۔ چھٹا، سود خور، یعنی ان 10 لوگوں میں جو محروم القسمت ہیں اور اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، چھٹا سود خور بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام کیا ہے، اور اللہ نے وعید شدید بیان کی ہے کہ جو شخص سود کے لین دین سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اس رات میں ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو سود خور ہو۔ 7واں، شرابی۔ میرے دوستو، شراب اللہ کے نبی نے ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ فرمایا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اس برائی کی طرف بھی بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ اور اس بری اور تمام برائیوں کی جڑ سے محفوظ رہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بڑھ کر، جس طرح ہم خنزیر کو ناپاک سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، پاخانہ پیشاب کو برا سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ برائی ہمارے دل و دماغ میں شراب کی ہونی چاہیے۔ جس طرح خنزیر کی برائی ہے، بعینی ہی یہی برائی ہمارے دلوں میں شراب کی ہونی چاہیے۔ اس برکت والی رات میں شرابی بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور 8واں ہے چغل خور، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی بات ادھر لگا دی اور آپس میں جھگڑے کرا دی، فتنہ اور فساد برپا ہو گئے۔ چغل خور بھی اللہ کی رحمت سے اس رات میں محروم رہتا ہے۔ اور 9واں ہے زانی، زنا کرنے والا، اپنا منہ کالا کرنے والا۔ اللہ نے شہوت کو پورا کرنے کا جائز راستہ نکاح رکھا ہے، عزت کا راستہ نکاح رکھا ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے ہٹ کر کسی دوسرے طریقے سے اپنی نفسانی شہوت کو پورا کرتا ہے، وہ زانی ہے، اور اللہ رب العزت اس برکت والی، رحمت والی رات میں زانی کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور 10واں ہے گستاخ رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا باتیں کرنے والا۔ یہ 10 وہ حضرات ہیں جو اس برکت والی رات میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 10 لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم میں ان میں سے کوئی برائی اگر موجود ہے تو اس رحمت اور برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے اس رات میں اپنے لیے مغفرت کے فیصلے کرائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ اپنے اس فضل والی، رحمت والی رات سے ہم سب کو مستفید ہونا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔